अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरी जंग अजीम का वाक़या है कि माड़ी के पतन के पास उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम डीसी साहब बहादुर भी हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है, उन्होंने एक इजलास बुलाया और इजलास में इलाके के लोग इकट्ठे किए और उस इजलास से खिताब करते हुए डीसी साहब बहादुर साहब ने फरमाया, लोगों को पहले मलका के एहसानात गिनवाए कि किस तरह उन्होंने इस इलाके तक जो है, माड़ी बाय द वे ये थल की तरफ जो है ये आखिरी स्टेशन है रेलवे का, तो उन्होंने बताया कि किस तरह मलका ने ये रेल बिछाई है और आपकी तरक्की के लिए मलका ने इतने काम किए हैं, तो अब मलका को आपकी ज़रूरत पड़ गई है। हिटलर शोधा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो आप उससे हिटलर की फ़ौजों से लड़ने के लिए अपने बच्चों का बलिदान दें, यानी कि उनकी लामबंदी करवाएं, यानी कि उनको फ़ौज में भर्ती करवाएं। तो जब साहब बहादुर ने अपनी जो जज्बाती तकरीर कर डाली, तो फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि साहब बहादुर, डीसी साहब बहादुर, जे गल माड़ी दे मरासियां ते आ गई है तो मलका नू कहो कि हथियार सट्टे साथ हिटलर नाल सुलह कर ले। यानी कि अगर बात जो है वो माड़ी के मरासियों तक पहुंच गई है कि उनकी ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर मलका से अर्ज़ कीजिए कि वो हथियार फेंक दे और हिटलर से सुलह कर ले। कुछ ऐसी ही बात जो है वो आप जब आज इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की पोस्ट की गई तस्वीर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर बात जो है वो फ़ोटोशॉप पे आ गई है तो भैन बंद करके अपना जड़ा तमाशा लाया जे घर टुर जाओ, हैं पक्के पक्के घर टुर जाओ। अब आप देखिए वो तस्वीर जो है, अगर वो जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने आज सुबह ट्वीट की हैं और बताया है कि पिछले 6 महीने के अंदर वो किस तरह तदरीजी मराहिल को देख रहे हैं, नज़र बंद कर रहे हैं और किस तरह इनकलाब आ रहा है, और ख़ुद वो बहुत बड़े इनकलाब के दाई हैं। पहले इनकलाब लेके आता था इनका कज़न ताहिरुल पादरी, और मेरा मतलब ताहिरुल कादरी, और अब ये इनकलाब लेके लाने के लिए चले हैं। और इनकलाब जो है वो सारा दिन सड़कों के ऊपर खजल खार होता रहता है और लोग दिखाते हैं कि उसके अंदर जनाब इतने लोग हैं। बाय द वे वो मसरूका माल है पुलिस का, क्योंकि उसने उस कंटेनर ने एक जो है वो खातून जर्नलिस्ट को कुचल के शहीद किया है। वो मसरूका माल है पुलिस का और वो पुलिस को किसी भी वक्त बरामद करना पड़ जाना है। लेकिन वो इनकलाब जो उसकी हर राह गुजरता तस्वीर खींच के और वीडियो बना के और आपके और मेरे समातों की और बसारतों की नज़र करता है, वहाँ पे उस बताते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले कुछ लोगों की शक्लें और चेहरे लेके जोड़ के उनको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है, एक तस्वीर बनाई गई है, फिर उस तस्वीर की कॉपी इर्द गिर्द दिशे ऊपर नीचे आगे पीछे कर दी गई है। यानी एक बंदा आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, 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 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इतनी क्लियर फोटोशॉप है कि मेरे जैसा एक शख्स जो है वो बड़े आराम से उस बंदे को लोकेट कर लेता है। ओए तू इत्थे भी खलोता है। वो लतीफ़ा याद आ गया, लतीफ़ा सुनो। वो एक साहब जो थे वो सिनेमा देखने गए। सिनेमा में आपको पता सारे ऐसे करके बैठे होते हैं, तो किसी के सर मेरे जैसा था, पीछे शरारती दोस्त बैठे हुए थे, वो भी मेरे जैसे ही होंगे। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम इसके गंज के अंदर चपत लगा के आओ ना, ठीक है ना, तो तुम्हें 1000 रुपया इनाम देंगे। उसने कहा ये कौन सी बात है। वो गया, उसने जाके उसके सर के अंदर जोर से तड़ल करके मारी। कहना और तू इत्थे बैठा है, मैं तुम्हें पूरे सिनेमा च लभन दिया वा, भाई तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे सिनेमा में ढूंढ रहा हूँ। उसने मुड़ के देखा, ओ सर सॉरी, मेरा एक दोस्त भी आपसे मिलता जुलता है। तो मैं हो गया, ये कह के वापस आ गया, कहता कटो 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया लेके जेब में डाला। वो दोस्त जो थे साथ में, उन्होंने कहा लो भी पहले तो तुम्हें दिया था 1000, तो अब हम तुम्हें देंगे 10,000 रुपया अगर तुम दोबारा जाके उसको थप्पड़ लगा के आओ। उसने कहा ये कौन सी बात है। वो फिर गया, उसने जोर से पहले से ज्यादा जोर से चमाट मारी। कहता उल्लू दे पट्टिया, तेरे भुलेखे च पता नहीं मैं किनू किनू मार के आया वा, तू इत्थे बैठे। तो तस्वीर देख के लगता है वो तू इत्थे भी बैठा है, इत्थे भी बैठा, एक ही तस्वीर में तू 10 जगह पे मौजूद है यार। ठीक है, या तो तू पिंकी का
جو ہے وہ کوئی موکل شکل ہے. ادروائز تو یہاں پہ ایک وقت میں ایک تصویر میں ایک شخص 8-10 جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نظر میری کمزور ہے, میں انہوں 12-13 بری ویلا میں لینا سی. ٹھیک ہے, اگر بات فوٹو شاپ تصویروں کے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرنے پہ آ گئی ہے تو پھر یہ دھرنا سمیٹ کے گھر واپس چلے جائیے. لیکن بات جو ہے یہاں پہ رک جاتی تو زیادہ مناسب تھا. بات اس سے کچھ آگے بڑھ گئی. چونکہ اصل ایشو میں ہمارے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے فوٹو شاپ کے لیے, تو پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک ٹویٹ چلایا جو کہ اس وقت بھی میرا خیال ٹاپ پہ ہونا چاہیے, اور وہ ہے ٹویٹ بشرا بی بی کے نام سے. اچھا, ایک خاتون ہیں, وہ اسے کیا کہنا چاہیے, وہ کچھ ڈریس ڈیزائنر ہیں اور ان کا نام ہے اریبہ, میرا خیال ہے, ہاں ان کا نام ہے جی, یہ نکل آئی تصویر. وہ اریبہ حبیب صاحبہ ہیں. میں انہیں نہیں جانتا, نہ میں اس شعبے سے متعلقہ ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ فیشن ڈیزائننگ انڈسٹری کے کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مطلب ان کے کیا نام ہے. لیکن بہرحال چونکہ آج یوتھیوں نے اس کی ماں بہن ایک کی ہے تو مجھے پتا چلا کہ اس نام کی کوئی خاتون بھی ہوتی ہے. اریبہ نے ہیلووین جو ہے, ہیلووین ایک ہمارے ویسٹ کے اندر لوگوں کا ایک تقریب ہے جس کے اندر ہر کوئی عجیب و غریب کپڑے پہن کے آتا ہے یا عجیب و غریب حلیہ بنا کے آتا ہے ہیلووین کا. اور یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی او لیول اے لیول کروانے والے انگریزی میڈیم سکول ہیں, انہوں نے اس کو پاکستان کے کلچر کے اندر خاص طور پہ اس کمیونٹی میں بہت رواج دیا ہے. تو اس ہیلووین کے حوالے سے انہوں نے وہ ایک برقعے کی تصویر بنائی ہوئی ہے, اور وہ برقع جس طرح کے بشرا بی بی لیتے ہیں, اور اس کے نیچے انہوں نے بشرا بی بی بھی لکھ دیا ہے اریبہ حبیب صاحبہ نے. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہیلووین کے اوپر آپ یہ روپ دھار کے بھی جا سکتے ہیں. اب وہ فیشن ڈیزائنر ہیں. اس کے بعد پھر یوتھیے شروع ہوئے. اریبہ حبیب صاحبہ نے فوری طور پہ اس کی معذرت طلب کی اور کہا کہ میرا قطن مراد جو تھا وہ یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, نہ یہ مراد میری تھی کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کرنے لگی ہوں, اور مجھے نہیں خیال تھا کہ کسی کا اتنا جذبات ہرد ہوں گے, تو میں اس سے معذرت چاہتی ہوں. اس کے اندر پھر گھسیٹ کے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو بھی لے آئے, جنید صفدر کو بھی لے آئے, اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے بلال مقصود صاحب کوئی صاحب ہیں ان کو بھی لے آئے. اور میرا خیال یہ بلال مقصود اریبہ کے ہسبینڈ ہیں. یہ سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر مکس اپ کر دیا, بنیادی طور پہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کی. یہ اگر کسی نے ہیلووین کے حوالے سے اس برقعے کا یا اس طرح کے برقعے کا مذاق بھی نہیں اڑایا, انہوں نے ایک حلیے کی بات کی کہ اس طرح کا حلیہ بنا کے, کیونکہ مختلف حلیہ بنا کے جانا ہوتا ہے نا ہیلووین کے اندر, تو وہ جایا جا سکتا ہے. شاید یہ ایک مخصوص طبقے تک یہ رہتا ہے, لیکن یوتھیے جو ہیں وہ تو اپنا کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنے کا, میں اور کوئی بات کہنے لگا تھا منہ سے نکلنے لگی تھی لیکن میں نے کنٹرول کر لیا, وہ کوئی بھی چیز بیچنے کا موقع جانے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا اگر پنکی پیڈنی کا برقع بک رہا ہے تو بیچتے ہیں اس کو, تو پھر وہ شروع ہو گئے. اور انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ یوتھیے آج پریشان ہیں کہ بشرا بی بی کا برقع جو ہے وہ چڑیل سے ملا دیا گیا ہے, منہ چھپا کے پھرتی ہوئی چڑیل سے ملا دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر وہ بڑے ڈسٹرب ہیں. یہ جو ساری حرکت کر رہے ہیں, یہ جو ٹیم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بشرا بی بی کی کمانڈ کے اندر موو کرتی ہے, اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی لیک ہو چکی ہوئی ہے جس میں وہ ارسلان بیٹے کو ہدایات فرماتی پائی جا رہی ہیں کہ بیٹا اس کو آپ نے غداری سے منسلک کرنا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں. تو پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں, حجاب میں لپٹی طوائف جو ہے وہ آسمہ شرازی کے بارے میں ٹرینڈ اس خاتون نے چلوایا تھا. ٹھیک ہے نا, رنڈی ان منڈی جو ہے وہ والا ٹرینڈ جو تھا وہ بھی اس خاتون نے چلایا تھا. یہ تو دو مجھے یاد رہ گئے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ولاگ کیے تھے. باقی اس طرح کی گالم گلوچ جو دوسروں کی باعزت خواتین کے بارے میں جو گھٹیا لینگویج استعمال کی تھی, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ واپس نہیں آنی؟ وہی یوتھیے
اس کو مذاق، اس کا جو مذاق اڑا ہے، یعنی کہ عقل مند بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ماں کی گالی نکالے تو جب آپ نے آگے بتانا ہے کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا تیری ماں فلاں فلاں فلاں، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی اس نے بدتمیزی کی ہے اور میری والدہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے؟ پوری گال کٹ کے نہیں دسنا، پوری گالی دے کے نہیں بتانا، یوتھ ہی چونکہ عقل مند ہے بہت زیادہ، وہ پوری گالی دے کے بتا رہے ہیں، وہ چڑیل نما حلیے کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ بشرا بی بی ہے، اس نے بشرا بی بی کو چڑیل کہا ہے، اس نے اس کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اس نے اس کو وچ کہا ہے، یہ بہت غلط عورت ہے، اور پھر اس عورت کی شان کے اندر جو بھی گستاخیاں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فالوورز جو ہیں وہ کسی کو نہ دے، عقل سے پیدل فالوورز، لیکن اس میں تھوڑی سی عزت اور غیرت کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی عزت کے خود فروخت کرندہ ہوں، تاجر ہوں، سر بازار لگا کے بیٹھے ہوں روزانہ، ان کے لیے کون سی چیز میٹر کرتی ہے؟ اور جب کسی کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کا شوق ہو تو اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے شہر کے سبربز کے اندر جو اچھرا ہو گیا، اب اچھرا ہر ایک کو پتہ ہے کہ اچھرا کے بازار کے اندر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، لیکن اگر کوئی خاتون ڈرائیو کرتے ہوئے گھس جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بیچاری اٹینشن سیکر ہوتی ہے نا ٹھیک ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو میں ایسے بازار میں گاڑی گھساتی ہوں جہاں پہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے چھاپڑے اٹھا کے میری گاڑی گزارنی پڑے اور وہ مجھے ایسے گھور کے دیکھیں غصے سے۔ تو یہ بھی بیسیکلی مجھے اسی طرح کی کاروائی لگتی ہے۔ اگے میں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، وہ چنگا عریبہ حبیب کے پیچھے پڑے ہیں، میرے کو دور ہی رہن پائی۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ جو آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، جو کسی کے لیے تیر چلاتے ہیں، وہ تیر کیسے گھوم کے پھر آتا ہے اور آپ کی آ کے بغل میں لگتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔